آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق حقوق العباد انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دوسرا موضوع ہم ملاحظہ کرتے ہیں، جو کہ ہے انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ خطبہ حجۃ الوداع کو ایک انسان کی زندگی میں ایک ناگزیر اہمیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ آج پوری دنیا ہیومن رائٹس پہ بات کر رہی ہے۔ تو وہ ہیومن رائٹس جو آج ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ارشاد کردہ خطبہ، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ وہ چند اہم نکات ہیں جن کو چارٹر آف ہیومن رائٹس کا حق بھی حاصل ہے کہ جہاں پر انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ آج دنیا جن حقوق کے بابت سوال کر رہی ہے اور ایکویلٹی پہ بات کر رہی ہے، یا یتیموں کے اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے، مزدوروں کے حقوق کے بارے میں، ہر بندے کا ہر فیلڈ میں ایک الگ دن منایا جا رہا ہے، کبھی لیبر ڈے، کبھی پیرنٹس ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی مدر ڈے۔ تو آج جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی اور وہ ہم تک من و عن پہنچ چکی ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع ہمارا موضوع ہے جو کہ انسانی حقوق پر زور ڈالتا ہے۔ آج ہم اسی کے اہم نکات کا آپ کے سامنے مطالعہ کریں گے اور ان نکات کی وضاحت کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کی طرف۔ سب سے پہلا اور اہم نکتہ ہمارے سامنے ہے مساوات انسانی کا۔ انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ معاشرے میں جتنا عدم استحکام پیدا ہوتا ہے وہ اس برابری کی روش کو چھوڑ دینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم امیر اور غریب میں فرق کرنے لگتے ہیں، گورے اور کالے میں فرق کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت میں معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات انسانی کا درس دیا۔ مساوات کیا ہے؟ کہ تمام انسان اللہ رب العزت کے نزدیک برابر ہیں، سب کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر تولا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہو۔ فوقیت حاصل ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے اور درجے ہیں، لیکن ہم جب انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم سب کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں۔ کسی امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کسی کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، عربی عجمی میں کوئی فرق نہیں، سید اور غیر سید میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے ذریعے ہم تک باتیں پہنچ گئیں، ان کے سوا ہم پر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی انسان میں فرق کریں۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ رب العزت کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات انسانی کے متعلق اس آیت کو تلاوت فرمایا اور اس آیت کی روشنی میں مساوات انسانی کی کچھ اہم بنیادیں ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ پھر اگر کسی انسان کو ممتاز درجہ حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ جو سب سے زیادہ عبادت کرے گا، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرے گا، جس کے نیک اعمال سب سے زیادہ ہوں گے تو درجے بھی اسی کو حاصل ہوں گے۔ بصورت دیگر تمام انسان برابر ہیں۔ اسی زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل ہے، بلکہ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ یعنی تمام انسان برابر ہے اور اس میں جس کو فضیلت حاصل ہے تو وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی نظروں میں فضیلت حاصل ہے۔
دینی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، دنیاوی اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بھی کبھی کوئی معاملہ درپیش ہو، اس میں کوئی دیندار آدمی ہے یا بے دین آدمی ہے، تو تمام انسان ہیں تو برابر ہی، تو وہاں پر وہ اللہ رب العزت کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس انسان کو اونچا درجہ دینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے پر اپنے آخری خطبے پر روشنی ڈالی کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی عربی عجمی کو گھٹیا نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، اور نہ ہی کوئی گورا کسی کالے کو خود سے کم درجے کا سمجھے، کیونکہ ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کو کیسا بنایا اور کسی کو مختلف انداز پر بنایا۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، یعنی بے شک ہمارا رب اللہ رب العزت ایک ہی ہے، سارے انسان ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں کے تلے روندے جا چکے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، چاہے کوئی اللہ رب العزت کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہے تو بہرحال اللہ ہی کا بندہ، اور اس کے ساتھ تمام لوگ چاہے کافر ہیں یا مسلمان، وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس اعتبار سے تمام انسان ایک ہی درجے پر ہیں۔ لیکن یہ بھی بتا دیا کہ فضیلت اور برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام آنے کے بعد اب خطبہ حجۃ الوداع پر تمام باتیں واضح ہو جانے کے بعد اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ فضیلت کا معیار کیا ہے، تو اب کوئی کسی پر خود کو فوقیت نہ دے، خود کو بڑا نہ سمجھے، اور اس کے ساتھ ہی مزید یہ فرمایا کہ خون و مال کے سارے مطالبے بھی جو ہیں وہ میرے قدموں تلے روندے جا چکے ہیں، اور سارے انتقام بھی۔ تو جیسا کہ جب ہم عرب کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جنگ کا نظام چلا آ رہا تھا، پشتوں سے جو جنگیں ہیں وہ لڑی جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ جھگڑتے تھے، اور ان کے اپنے ہی قوانین تھے لڑائی جھگڑے کے بھی اور اس کے بعد انتقام کے بھی۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے قدموں تلے روندے جا چکے ہیں، یعنی کہ وہاں پر وہ نظام سب ختم ہو چکا، اب ایک ہی نظام رائج ہوگا اور وہ اسلام کا نظام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نقطے پر روشنی ڈالی، اور وہ تھا قتل عمد اور قتل غیر عمد۔ قتل عمد ہوتا ہے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، ارادتاً قتل کرنا اپنی نیت کے ساتھ، اور قتل غیر عمد ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ سے کسی کا مرڈر ہو جائے، غلطی سے آپ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ قتل عمد کا کیا حکم ہے، تو قتل عمد میں قصاص کا حکم جاری کیا گیا ہے، یعنی برابری کی سطح پر آ کر بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی قتل کیا گیا ہے تو جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کے جسم میں کوئی نقصان کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور عضو کے بدلے عضو، یعنی جس چیز کا نقصان کیا جائے گا تو نقصان کرنے والے کو بھی اتنا ہی برابر کا نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو یہ تھا کہ قتل عمد میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ قتل غیر عمد یہ ہے کہ لاٹھی یا پتھر سے کوئی ہلاک ہو جائے اور آپ نے اس کو ارادتاً ہلاک نہ کیا ہو، جیسا کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں کوئی لکڑی ہو اور وہ یوں ہی مذاق میں کسی کو مار دے اور وہاں پر اس کی جان چلی جائے، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی پتھر ہو، آپ نے یوں ہی اچھالا اور وہ جا کر کسی کو لگ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، تو اس کو قتل غیر عمد کہتے ہیں، جس میں آپ کی نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس معاملے میں مروی ہیں کہ قتل غیر عمد کی جو سزا ہے یا اس کا جو حکم ہے وہ ہے 100 اونٹ دیت دینی ہے، یعنی جس نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں 100 اونٹ دے گا یا اس کے برابر کوئی مال دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کے طریقے پر ہوگا، پھر وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا قتل عمد اور غیر عمد کا حکم۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، اگلا نقطہ ہمارے پاس خطبہ حجۃ الوداع کے نکات میں سے ہے تفرقہ بازی کی ممانعت، یعنی آپس میں ٹیمز نہیں بنانی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، مسلک میں ڈیوائیڈ نہیں ہو جانا، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ رہا جائے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو، جیسے کہ آج کل ہم تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، فرقہ فرقہ ہو کر ہمارے درمیان کتنی کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بات خون ریزی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ حکم 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ ہم نے آپس میں صلح اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے اور تفرقہ بازی میں پڑھ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارنی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے۔ اب حق کیا ہے کہ قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جن میں بہت ساری کتابیں شامل ہیں، بہت ساری کتابوں کے نام ہیں، پھر ان کی ٹرانسلیشنز بھی ہیں، پھر ان کی تشریحات بھی موجود ہیں، اسی میں صحاح بھی آتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث درج ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی احادیث پر اسی قرآن اور سنت پر آپ کے دین کے اصول بنائے گئے ہیں اور آپ کی شریعت اسلامیہ یہی ہے۔ تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے نقطے پر روشنی ڈالی جو کہ تھا امانت داری، یعنی امانت کیا ہوتا ہے؟ امانتوں کا پاس رکھنا، کہ کوئی آپ کو اگر کچھ دے رہا ہے تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کسی سے کوئی استعمال کی چیز لی یا کوئی آپ کے پاس اپنی چیز امانتاً رکھوا کے گیا کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں آپ اس کی حفاظت کیجیے گا، تو آپ نے اس کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جیسے اپنی چیز کی کرتے ہیں، کہ اس میں حد سے زائد تجاوز بھی نہ کریں، تصرف بھی نہ کریں، اس کا خیال بھی رکھیں کہ وہ چوری نہ ہونے پائے، اس میں کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امانت یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا راز آپ کے پاس امانت ہوتا ہے، اگر آپ سے کسی نے اپنی راز کی بات کہی ہے تو آپ اس کو جا کر دوسروں کو نہ بتاتے پھریں۔ تو امانتوں کا پاس رکھنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں حکم دیا کہ پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، یعنی اگر کوئی جب آپ سے واپس لینے آئے تو آپ پھر اس کو ویسی ہی واپس کریں جیسی وہ دے کر گیا تھا۔ پھر سود کی بھی ممانعت کا حکم آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں سود حرام ہے کہ آپ کے پاس چند روپے ہوں، آپ کسی کو قرض میں دے دیں، پھر آپ اس سے منتھلی جو ہے وہ پروفٹ لیتے رہیں، تو یہ بغیر محنت کے آپ جب بیٹھے بیٹھے چند پیسوں پہ امیر ہو رہے ہیں، ناجائز انٹرسٹ یا پروفٹ لے رہے ہیں، تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے، کیونکہ عربوں کی ہاں سود بھی رائج تھا، یوں ہی جو امیر کبیر لوگ تھے وہ چند روپے دے دیا کرتے اور اس کے بعد جو غریبوں کا استحصال کیا جاتا ان سے ہر مہینے پیسے لیے جاتے اور وہ بڑھتے اس طرح کا ان کا سودی نظام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ممانعت فرمائی اور اسے منع فرما دیا۔ اگلا نقطہ ہے ہمارے پاس وراثت اور وصیت۔ شریعت اسلامیہ نے ہر انسان کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ جو بھی کوئی وارث ہوتا ہے کسی کا، جیسا کہ آپ اپنے والدین کے وارث ہیں، ان کی وفات کے بعد آپ ان کے مال میں ایک مناسب حصہ رکھتے ہیں جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اس کی آیات موجود ہیں، اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا لوگوں، خدا نے میراث میں ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے مگر یہ کہ 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے، 1/3 جائز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے والدین کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ رکھ دیا ہے، اب آپ کو شریعت کے مطابق ہی وہ ملے گا۔ اگر کوئی والد یہ چاہے کہ میرے فلاں بچے کو زیادہ مل جائے یا کسی اور کے حق میں وہ وصیت کرنا چاہے، لیکن یہاں پر وارث کا ہی ذکر ہے، تو وارث کو چونکہ شریعت کے مطابق حصہ دیا جا رہا ہے، تو اب اگر والد چاہتا ہے کہ میرا یہ بچہ غریب ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ مل جائے، تو یہاں پر ایک ہدایت کی جا رہی ہے کہ 1/3 سے زائد میں پھر وصیت نہیں کرنی، یعنی جو آپ کے پاس مال ہے تو اس کے 1/3 حصے میں آپ اپنے اس بچے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے زناکاری کی ممانعت اور سزا کا
بیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر زناکاری کی ممانعت بھی، جو کہ حد ہے اسلام میں، اسے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک جائز راستہ انسان کو مہیا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سرکشی اختیار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جان لو کہ لڑکا اس کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے۔ تو اسلام نے اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے، تو اس کی سزا حد ہے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ اس طرح کی حرکت کرے، اس گناہ کا مرتکب ہو جائے، تو اس کی سزا سنگساری ہے، یعنی اس وقت تک پتھر مارتے رہیں جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے لین دین کے معاملات۔ تو لین دین کے معاملات کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر واضح ہدایات دے دی۔ اس میں سے پہلی یہ ہے کہ قرض قابل واپسی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، آپ نے وہ لوٹا دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس پر قبضہ کیے بیٹھے رہیں اور اس بات کی امید رکھیں کہ اگلا آپ کو معاف کر دے، نہیں، بلکہ یہ حق ہے اس کا کہ آپ اس کے مال کو جو آپ نے اس سے قرض کے طور پر لیا ہے اس کو واپس کر دیں۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، یعنی آپ نے اگر کسی سے رینٹ پہ کچھ لیا ہے یا کچھ ٹائم کے لیے آپ نے اپنے کسی دوست سے کوئی چیز طلب کر لی ہے، تو آپ نے اب اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ آپ نے اس سے ادھار لیا ہے، آپ نے اس کو وہ واپس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور نقطہ ہے، اور بہت خوبصورت ایک معاشرتی نقطہ ہمیں سکھایا گیا ہے، اور یہ ہے کہ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے گفٹ دیا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اس کو اس سے بڑھ کر دیں۔ آپ کو کسی نے کوئی ایک چیز دی، آپ اسے اس سے اچھی چیز دیں جو اس کی ضرورت کی بھی ہو، لیکن اگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم اس کا اتنا اس کے برابر بدلہ دے دیں۔ اگر آپ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز ہدیہ کر دیں، لیکن تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، چاہے وہ ایک شکریہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اس سے چاہیے کہ وہ تاوان ادا کرے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ٹرم ایک عام استعمال کی جاتی ہے، فلاں ضمانت پر رہا ہو گیا یا فلاں چیز کی ضمانت دی گئی۔ تو ضمانت اس لیے دی جاتی ہے جیسا کہ جب کسی کی رہائی کی ضمانت دی جائے تو جو ضامن ہوتا ہے، جو اس بندے کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ اس ملک سے فرار نہیں ہوگا یا یہ دوبارہ اس کام کا مرتکب نہیں ہوگا، تو اب اگر وہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، وہ اپنے قول کا پاس نہیں رکھ سکتا، تو اب قانون کے مطابق جو ضامن ہوگا ضمانت دینے والا، اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے عدل و انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ میں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسی پر معاشرے قائم ہوتے ہیں، اسی سے ملک ترقی پاتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ کے بدلے بیٹے کو نہیں گرفتار کیا جائے گا، اور نہ ہی بیٹے کے بدلے باپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ بیٹا اپنے جرم کا خود سزاوار ہے، اور اسی طرح جو باپ ہے اگر اس سے کوئی جرم ہوا ہے تو اس کے بدلے اس کے بیٹے کو سزا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ پچھلے ادوار میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جرم کوئی اور کرتا تھا، سزا کسی اور کو ملتی تھی۔ پھر اسلام کا عدل و انصاف کا نظام آیا اور اس نے بتا دیا کہ جو جرم کرے گا سزا بھی اسی کو ملے گی۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے زوجین کے حقوق کے متعلق۔ زوجین کے حقوق پر بھی شریعت اسلامیہ نے روشنی ڈالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر اس کا اہتمام کیا اور اپنی چند باتیں زوجین کے تعلق کے متعلق ارشاد فرمائی۔ اس میں یہ تھا کہ تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے اور ان پر تمہارا حق ہے، یعنی حقوق و فرائض دونوں کے متعین کیے گئے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے فرائض کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو یہاں پر ایک بیوی کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے علاوہ غیر مردوں سے تعلقات نہیں رکھنے، وہ صرف اپنے مرد کو خوش رکھنے کی پابند ہے۔
وہ امانت ہے وہ رشتہ اس کے پاس کہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی ان لوگوں کو اپنے گھر نہ آنے دے جن کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو اور ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت یہ دی کہ اگر تمہاری بیویاں کوئی معیوب کام کریں، معیوب کام سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے دوستی کرنے لگیں یا غیر مرد ان کے ساتھ آنے جانے لگیں، یعنی کہ وہ زنا کی مرتکب ہونے لگیں، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ان سے بستر الگ کر لو۔ اب یہ میاں بیوی کا ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے گا تو اس کو اس کی ناراضگی کی فکر ہوگی، وہ نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو بستر الگ کرنے سے ہی اس کو پریشانی ہو جائے گی اور وہ جو معیوب کام کر رہی ہوگی تو وہ چھوڑ دے گی۔ لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو، یعنی پھر سزا دینے کا حکم ہے، لیکن سزا بھی ایسی ہو کہ نمودار نہ ہو، اس کے جسم پر کوئی نشان نہ رہے۔ اور یہاں پر حالات یہ ہوتے ہیں کہ عورتوں کو بلا وجہ مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کے جسموں پر وہ نشان تا حیات قائم رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کیا کہ مارنے کی بھی صرف ہلکی سی اجازت دی ہے کہ جس سے چوٹ بھی نہ لگے، اس کو تکلیف بھی نہ ہو، صرف یہ ایک نفسیاتی اثر ہوگا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ایکسٹریم کیس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیویوں سے حسن سلوک کا شریعت اسلامیہ آپ کو حکم دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اگر وہ غلطی پر تھیں اور پھر وہ غلطی پر تائب ہو گئیں، وہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو اب آپ پر ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو اچھا لباس بھی پہنائیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ان کو کھلائیں پلائیں بھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر یہاں پر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے، خواہ وہ قابل معافی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں اور ہم ان کو دوبارہ کبھی وہ والا درجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورتی سے یہ تاکید فرمائی کہ جب وہ باز آ جائیں تو اب یہ تم پر فرض ہے کہ تم نے ان کو اچھے طریقے پر اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رواج کے مطابق ان کو کھلانا پلانا ہے۔ مزید فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، یعنی فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہاں پر ایک اور ہدایت دے دی گئی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ ایک نکاح کا بانڈ، ایک کانٹریکٹ سائن کر کے اللہ رب العزت نے ان کو آپ کے حوالے کیا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں۔ مزید فرمایا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو۔ اور پھر عورتوں کو ہدایت کی کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے، یعنی کہ اگر عورت ہے اور اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے تو وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں میں اس طرح سے تصرف نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے، الا یہ کہ اس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو پتہ ہو کہ میرا شوہر اس بات سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہی ہوگا۔ تو ایسی چیزیں جو کہ اس کا شوہر پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کو دی جائیں تو اس کی غیر موجودگی میں بھی کسی کو نہ دے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے رشتہ مواخات کے اصول، یعنی جو بھائی چارہ ہے تو بھائی چارے کے بھی چند اصول ہیں معاشرے میں، ان کو اپنانے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کچھ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کوئی چیز لے سوائے اس کے کہ جسے اس کا بھائی رضا اور رغبت کے ساتھ دے دے، یعنی آپ کسی کے مال میں زبردستی تصرف نہیں کر سکتے، آپ زبردستی کسی سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، یا کم سے کم آپ کو یہی پتہ ہو کہ میں اگر اس کی یہ چیز لوں گا تو وہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے یا دل میں اس سے برا سمجھ سکتا ہے، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ وہ چیز لیں۔ لیکن اگر آپ کا بھائی اس بات سے خوش ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو کہ آپ اس کی چیز استعمال کر لیں، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔
تو یہ معاشرتی اصول ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، ایک معاشرے میں رہنے کے، ایک جگہ پر رہنے کے کچھ اصول ہیں جو آپ آہستہ آہستہ جب اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کس قدر اچھی اور اصولوں پر مبنی ہے جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنا کر آگے بڑھیں۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، یعنی کسی ایسے کام میں نہ پڑا جائے جس سے اپنے نفس کو بھی تکلیف پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچے یا آپ کا کوئی عمل کسی کے لیے زیادتی کا باعث نہ ہو۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے غلاموں کے حقوق۔ اسلام سے قبل غلاموں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو بیڑیوں میں باندھ کر رکھا جاتا، ان کو مارا پیٹا جاتا، ان سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ان سے اتنا کام لیا جاتا جتنا کہ ایک انسان کی برداشت کی قوت بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہاں تمہارے غلام ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہی ان کو پہناؤ، اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پچھلے زمانوں میں سخت سزائیں دی جاتی تھیں، باندھ کے رکھا جاتا، ریت پر لٹایا جاتا، اور اس طرح کے بہت سارے مظالم ہیں جو کہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے جو لوگ اس وقت کے سہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ہدایت دی کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ تو یہ کس قدر مشکل بات ہے کہ ہم اپنے نفس کے مارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم وہ چیز کسی دوسرے کو دے ہی نہیں سکتے جو اپنے لیے پسند کریں، کجا یہ کہ غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ آج ہمارے سامنے کتنی ہی مثالیں ہوتی ہیں کہ ہم خود کتنے بن ٹھن کر رہتے ہیں اور ہمارے جو غلام ہیں، سرونٹس، میڈس، کس قدر گندے مندے کپڑوں میں پھرتے ہیں، اور کیا ہمارے کھانے کے برتن اور ان کے برتن الگ نہیں ہوتے، اور کیا جو ہم کھاتے ہیں وہی ہم ان کو دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی ہدایت یہ دی کہ اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے تو ان کو سزا نہیں دینی، اگر معاف نہیں کر سکتے تو فروخت کر دو، جیسا کہ پرانے زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھا غلام رکھنے کا، نسل در نسل غلام چلے آتے تھے اور غلام کو ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج آپ کا گھر، آپ کی گاڑی آپ کی ملکیت ہے، آپ ان کو فروخت کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی غلام بھی ملکیت ہوتا تھا، آپ اس کو فروخت کر سکتے تھے اور اسی طرح خرید بھی سکتے تھے۔ تو اسی ضمن میں غلاموں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات جاری فرمائی۔ تو یہاں پر ہمارا خطبہ حجۃ الوداع کے چند اہم نکات کا جو موضوع تھا وہ ختم ہوا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول خطبہ حجۃ الوداع پر ڈیلیور کیے جانے والے نکات آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگیوں میں بھی عمل پیرا ہونے کی اس پر کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی tutorial.pk سے رضیہ نثار اپنی اسلامیات انسٹرکٹر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔